بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ٹاپ وکٹری عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر ہارڈ ماسٹرز کا چیف کرنل ڈارسن چونک کر سیدھا ہوا، کیونکہ اس طرح بغیر کسی اطلاع کے کسی کا بھی اس کے دفتر میں آنا خلاف معمول بات تھی۔ یس کم ان، کرنل ڈارسن نے اونچی آواز میں کہا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نوجوان کا چہرہ دیکھ کر کرنل ڈارسن چونک پڑا، کیونکہ اس کے چہرے پر خوف اور الجھن کے تاثرات نمایاں تھے اور اس کا چہرہ لٹکا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کیا بات ہے اسٹارک، تمہارا منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ چیف، مرجینا کی طرح جاگوڈا بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں درست کہہ رہا ہوں چیف، جاگوڈا بھی ہلاک ہو چکا ہے، اسٹارک نے کہا۔ لیکن کیسے؟ اس نے تو کہا تھا کہ اس نے پاکیشیائی ایجنٹوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسے ہلاک کرنے والے وہی پاکیشیائی ایجنٹ ہیں چیف، وہ اپنے ہی اسپیشل پوائنٹ پر ہلاک ہوا ہے۔ جب آپ نے اسے ٹاپ ایجنٹ بنایا تو اس نے مارج کو کال کر کے تمام ایجنٹوں کی میٹنگ بلائی تھی۔ مارج نے اس کے کہنے پر ایجنٹوں کو کال کر کے میٹنگ روم میں بلا لیا۔ سب وہاں پہنچ گئے، لیکن کافی دیر گزرنے کے باوجود جاگوڈا وہاں نہ پہنچا تو مارج نے اسے پھر کال کیا، لیکن جاگوڈا کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ مارج نے کچھ دیر اور انتظار کیا، پھر اس نے ڈیوڈ اور شیمرون کو جاگوڈا کے اسپیشل پوائنٹ پر بھیج دیا تاکہ وہ وہاں کے حالات معلوم ہو سکیں۔ ڈیوڈ اور شیمرون وہاں پہنچے تو انہیں وہاں مرجینا، جاگوڈا اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں ملیں۔ مرجینا کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ٹوٹے ہوئے تھے، جیسے کسی نے اس سے فائٹ کر کے باقاعدہ اس کی کمر کی ہڈی توڑ دی ہو، جبکہ جاگوڈا اور اس کے ساتھیوں کا بھی وہاں مقابلہ ہوا تھا اور انہیں خنجروں سے مارا گیا تھا، اور پھر شاید ان کی لاشوں پر گولیاں برسائی گئی تھیں۔ ڈیوڈ نے جب مجھے اطلاع دی تو میں خود بھی اسپیشل پوائنٹ پر پہنچ گیا، اور پھر سب کی لاشیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ وہاں کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، مرجینا، جاگوڈا اور اس کے ساتھی کیسے ہلاک ہوئے تھے، اس کے بارے میں مجھے کوئی سراغ نہ مل رہا تھا۔ پھر مجھے اچانک مرجینا کے جسم میں لگی ہوئی اس ڈیوائس کا خیال آیا جو اس کے ہلاک ہوتے ہی آف ہو گئی تھی۔ لیکن چیف، اس ڈیوائس میں یہ خصوصیت تھی کہ وہ صرف اس انسان کی زندگی ختم ہونے پر ہی آف ہوتی ہے، اور آف ہونے کے بعد اس کا مانیٹرنگ سسٹم آن ہو جاتا ہے، اور پھر اس ڈیوائس سے نہ صرف مخصوص سرچنگ ریز نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ مخصوص دائرے میں ہونے والے واقعات کی آٹومیٹک ریکارڈنگ بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر وہ چپ ہمیں مل جائے تو ہم اسے ڈسپلے مشین پر ڈال کر وہاں ہونے والی ریکارڈنگ چیک کر سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے فوری طور پر مرجینا کی لاش ہیڈ کوارٹر لے آیا، اور پھر میں نے اس کا آپریشن کر کے اس کے کاندھے میں چھپی ہوئی ڈیوائس نکال لی۔ اس چپ کو میں نے ڈسپلے مشین میں ڈال کر چیک کیا تو ڈیوائس آن تھی، اور اس نے مرجینا کے ہلاک ہونے کے بعد آٹو ریکارڈنگ بھی کی تھی۔ اس ریکارڈنگ سے مجھے ساری حقیقت کا پتہ چل گیا کہ جاگوڈا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسپیشل پوائنٹ پر کیسے آیا تھا اور پھر وہاں کیا ہوا تھا، اسٹارک نے کہا، اور پھر اس نے اسپیشل پوائنٹ پر جاگوڈا اور اس کے ساتھ ساتھ راڈز والی کرسی پر جکڑے ہوئے عمران اور اس کے ساتھیوں کے درمیان ہونے والی بات چیت، اور سوئز نژاد لڑکی سے ہونے والی فائٹ، اور پھر جاگوڈا اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کی ساری تفصیل بتا دی، جسے سن کر کرنل ڈارسن کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس اکیلی لڑکی نے جاگوڈا اور اس کے 3 طاقتور ساتھیوں سے فائٹ کر کے انہیں ہلاک کیا ہے؟ سیڈ، ریئلی سیڈ۔ کیا جاگوڈا اور اس کے ساتھی اتنے ہی کمزور تھے جو ایک لڑکی کا مقابلہ بھی نہ کر سکے؟ اور اس جاگوڈا نے مجھے غلط رپورٹ دی تھی کہ اس نے مرجینا کی ہلاکت کا بدلہ لے لیا ہے اور پاکیشیائی ایجنٹوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس نے جھوٹ بول کر مجھ سے ٹاپ ایجنٹ کا عہدہ حاصل کیا تھا۔ یہ تو دھوکہ ہے، سراسر دھوکہ۔ یس چیف، وہ ایک کرمنل مائنڈ انسان تھا۔ میں آپ کو اسے ٹاپ ایجنٹ بنانے سے روکنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ آپ فیصلہ کر چکے تھے اس لیے مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی۔ مجھ سے غلطی ہوئی جو میں جاگوڈا کی باتوں کو سچ سمجھ کر بیٹھ گیا۔ اب اس کی وجہ سے پاکیشیائی ایجنٹ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب نہ جانے وہ کہاں ہوں گے۔ وہ اسی طرح سے آزاد رہے تو پھر وہ تو آسانی سے فیکٹری میں پہنچ جائیں گے۔ اب ان سے فیکٹری کو تباہی سے کون بچا سکے گا؟ کیسے بچائے گا؟ آپ فکر نہ کریں چیف، میں نے فوری طور پر مسلح ایجنٹوں کا گروپ فیکٹری کے گرد پھیلا دیا ہے۔ اس وقت اس علاقے میں ہر طرف ہمارے آدمی پھیلے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں حکم دے دیا ہے کہ اس طرف جو بھی آئے اسے بغیر کوئی وارننگ دیے ہلاک کر دیا جائے۔ وہ پاکیشیائی ایجنٹ ہیں یا کوئی اور، اس کا فیصلہ بعد میں انکوائری کر کے کیا جائے گا۔
یہ تم نے بہت اچھا کیا ہے جو ایجنٹوں کو فیکٹری کی حفاظت کے لیے بھیج دیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں متفکر ہوں۔ عمران واقعی دنیا کا خطرناک ترین انسان ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے ایجنٹوں کا خاتمہ کر دے اور فیکٹری میں داخل ہو جائے، کرنل ڈارسن نے کہا۔ نو چیف، اس کا امکان نہیں ہے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے جو میک اپ کیے ہیں ڈیوائس میں ان کے چہرے بھی ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ میں نے باقی ایجنٹوں کو پورے منگراٹ اور کارزہ میں پھیلا دیا ہے۔ جلد ہی وہ ان تک پہنچ جائیں گے اور انہیں دیکھتے ہی گولیاں مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس بار ان کا زندہ بچنا ناممکن ہے چیف۔ ایسا ہی دعویٰ مجینہ اور جاگوڈا نے بھی کیا تھا، لیکن ان کا انجام کیا ہوا مجھے اب کسی پر بھروسہ نہیں ہے۔ اب مجھے خود عمران کے خاتمے کے لیے میدان میں آنا پڑے گا۔ میرے ذہن میں ایک اور تجویز ہے چیف، اگر آپ اجازت دیں تو، اسٹارک نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کیا تجویز ہے؟ بولو چیف۔ اگر آپ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیکٹری میں چلے جائیں۔ فیکٹری کے ایک حصے میں فیکٹری کی حفاظت کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی مشینری موجود ہے۔ اگر فیکٹری کی ان مشینوں کو کنٹرول کیا جائے تو وہاں بیٹھ کر 20 میل کے دائرے میں آنے والی ہر چیز کو ایک لمحے میں فنا کیا جا سکتا ہے۔ گڈ آئیڈیا، یہ زیادہ مناسب ہے۔ البتہ پھر ان لوگوں کو اس ایریا میں آنے کی کھلی چھوٹ دینی پڑے گی تاکہ جیسے ہی وہ وہاں پہنچیں ہم اندر بیٹھ کر خصوصی مشینری کے ذریعے ان کا خاتمہ کر سکیں۔ اس کے لیے مجھے فیکٹری کے ساتھ ملحقہ لیبارٹری انچارج ڈاکٹر رے مورگن سے بھی بات کرنی پڑے گی، کیونکہ میرے کہنے پر انہوں نے لیبارٹری اور فیکٹری کو مکمل طور پر سیلڈ کر رکھا ہے۔ جب تک میں ان سے بات نہ کروں گا وہ کوئی بھی وے اوپن نہیں کریں گے۔ وہاں جانے کے لیے مجھے ان سے کہہ کر تھرڈ وے کھلوانا پڑے گا، جو اس پہاڑی علاقے سے 30 کلومیٹر دور ہے اور ڈائریکٹ سرنگ کے اندر جاتا ہے۔ تو پھر آپ یہیں سے ڈاکٹر رے مورگن سے بات کر لیں اور ان سے تھرڈ وے کھلوا لیں اور وہاں پہنچ جائیں۔ اگر ممکن ہو سکے تو مجھے بھی ساتھ لے لیں، کیونکہ میں حفاظتی سسٹم کی مشینوں کو آپریٹ کرنا جانتا ہوں۔ میں ان مشینوں کے ذریعے ہر طرف سرچنگ بھی کروں گا اور عمران اور اس کے ساتھی یا کوئی بھی مجھے وہاں دکھائی دیا تو میں اسے آسانی سے ہٹ بھی کر دوں گا۔ ویسے بھی تھرڈ وے اس علاقے سے ہٹ کر بہت دور ہے جہاں عمران اور اس کے ساتھی نہیں پہنچ سکتے۔ اسٹارک نے کہا تو کرنل ڈارسن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے سامنے پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے لگا۔ وہ لیبارٹری اور فیکٹری کے انچارج ڈاکٹر رے مورگن سے بات کرنا چاہتا تھا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت اس وقت زاٹان کے شہر لوکاسا کے ایک پوش علاقے کی ایک رہائش گاہ میں موجود تھا۔ اس رہائش گاہ میں چند ملازمین اور چند مسلح افراد بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور عمران کے ساتھی ان سب کو اٹھا کر ایک کمرے میں ڈال کر باندھ رہے تھے۔ اس رہائش گاہ میں انہیں ایک نوجوان لڑکی بھی ملی تھی جسے عمران کے کہنے کے مطابق انہوں نے ایک الگ کمرے میں ایک کرسی پر رسیوں سے مضبوطی کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ لڑکی کا سر ڈھلکا ہوا تھا اور وہ بے ہوش تھی۔ عمران اور جولیا اس بے ہوش ہونے والی لڑکی کے سامنے کرسی پر بیٹھے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ کارزہ سے نکل کر اس پہاڑی علاقے کی طرف گئے تھے جہاں رے فیکٹری موجود تھی، لیکن وہاں پہنچتے ہی انہیں ہر طرف مسلح افراد کی فوج دکھائی دی۔ ان افراد کی تعداد بہت زیادہ تو نہیں تھی، لیکن عمران جانتا تھا کہ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے اگر اس غار جس کے راستے فیکٹری میں شراب کی سپلائی جاتی ہے میں جانے کی کوشش کی تو اس کے لیے اور اس کے ساتھیوں کے لیے بے حد مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس کے خیال کے مطابق اول تو فیکٹری کے اس راستے کو سیل کر دیا گیا ہوگا، دوسرا مسئلہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس غار کے راستے میں ٹریپ بچھا دیے گئے ہوں، وہاں ایسے بم بھی لگائے جا سکتے تھے جو ریموٹ کنٹرولڈ ہوں اور اس غار پر فیکٹری سے نظر رکھی جا رہی ہو، اور جیسے ہی وہ اس غار میں داخل ہوں اس غار کو ریموٹ کنٹرول بموں سے اڑا دیا جائے۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس غار کے ملبے میں دفن ہو جاتے۔ فیکٹری تک پہنچنے کا یہی ایک راستہ تھا جس کے بارے میں عمران کو علم تھا۔ اس راستے میں خطرہ زیادہ تھا، اس لیے عمران نے سوچا کہ بجائے اس راستے کے فیکٹری میں داخل ہونے کے وہ کوئی اور راستہ اپنائے اور کوئی ایسی پلاننگ کرے کہ وہ بغیر کسی چیکنگ کے فیکٹری پہنچ جائے۔ اس نے کارزہ میں ایک بار پھر ریڈ کارٹر سے مائیکل بن کر بات کی تھی اور اسے مزید دولت کا لالچ دیا تھا۔ ریڈ کارٹر دولت کے لالچ میں آ گیا تھا۔ عمران نے جب رے میزائل کے موجود ڈاکٹر رے مورگن کے بارے میں پوچھا تو ریڈ کارٹر نے اس بات کا اقرار کر لیا تھا کہ ڈاکٹر رے مورگن ہی اس فساد کی جڑ ہے اور اسی نے ان پہاڑیوں میں خفیہ فیکٹری اور لیبارٹری بنائی ہوئی ہے اور وہی اس لیبارٹری اور فیکٹری کا انچارج ہے۔ رے کارٹر کی معلومات کے مطابق ڈاکٹر رے مورگن کا زیادہ وقت اسی لیبارٹری اور فیکٹری میں ہی گزرتا تھا اور وہ کئی ماہ بعد وہاں سے نکلتا تھا۔ عمران نے جب اس سے ڈاکٹر رے مورگن کے بارے میں تفصیلات حاصل کیں تو اس نے اسے بتایا کہ ڈاکٹر رے مورگن کی بیوی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو چکی ہے۔ البتہ اس کی ایک بیٹی ہے جو شادی شدہ ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ لوکاسا کے ایک پوش علاقے میں رہتی ہے۔ اس کا نام لوسیا ہے۔ وہ
رہائش گاہ میں اپنے ملازمین کے ساتھ رہتی ہے کیونکہ اس کا شوہر عموماً بزنس ٹورز پر رہتا ہے۔ عمران کے پوچھنے پر ریڈ کارٹر نے اسے لوسیا کی رہائش گاہ کا ایڈریس بھی بتا دیا تھا اور اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان دنوں لوسیا اپنی رہائش گاہ میں چند ملازمین کے ساتھ اکیلی ہے اور اس کا شوہر ایک بزنس ٹور پر کریمیا گیا ہوا ہے۔ ریڈ کارٹر نے عمران کو یہ بھی بتایا تھا کہ لوسیا ہی ایک ایسی لڑکی ہے جو اپنے باپ سے ملنے کے لیے اس کی لیبارٹی میں آ جا سکتی ہے۔ وہ منگراٹ والے راستے سے نہیں بلکہ لوکاسا میں موجود کسی دوسرے راستے سے لیبارٹی میں جاتی ہے اور کئی روز ڈاکٹر رے مورگن کے ساتھ رہتی ہے اور پھر وہ واپس آ جاتی ہے۔ ریڈ کارٹر لاکھ کوششوں کے باوجود لوکاسا میں موجود خفیہ لیبارٹی اور فیکٹری کے راستے کے بارے میں پتہ نہ لگا سکا تھا، اس لیے عمران کے بے پناہ دولت کا لالچ دینے کے باوجود اس نے لوکاسا کے اس خفیہ راستے کے بارے میں نہ بتایا تھا جو ڈائریکٹ لیبارٹی اور فیکٹری تک جاتا تھا۔ عمران نے جولیا اور دوسرے ساتھیوں سے صلاح مشورے کیے تھے۔ ان کے خیال کے مطابق بھی منگراٹ کے غار کا راستہ ایسا نہ تھا جسے کھولا یا پھر اس کے ذریعے فیکٹری اور لیبارٹی تک پہنچا جا سکتا ہو۔ ان سب کے خیال کے مطابق اس راستے کو قطعی طور پر سیل کر دیا گیا ہوگا جسے اوپن کرنا مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ کئی گھنٹے ڈسکس کرنے کے بعد عمران اور اس کے ساتھی اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ انہیں ڈاکٹر رے مورگن تک پہنچنے کے لیے اس کی بیٹی لوسیا کی ہی مدد لینا ہوگی اور اس سے اس راستے کے بارے میں پوچھنا ہوگا جو لوکاسا سے ڈائریکٹ فیکٹری اور لیبارٹی تک جاتا ہے۔ ظاہر ہے ہارڈ ماسٹرز کے ایجنٹوں کا سارا دھیان منگراٹ کی طرف ہوگا، اس لیے وہ انہیں ڈوج دے کر لوکاسا کے خفیہ راستے سے لیبارٹی اور فیکٹری تک پہنچ سکتے تھے اور اس میں رسک بھی کم تھا۔ اس لیے عمران نے اپنے ساتھیوں کو لیا اور نئے میک اپ کر کے کارزا سے نکل کر لوکاسا پہنچ گیا۔ ریڈ کارٹر کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچنے میں انہیں زیادہ تگدو نہیں کرنی پڑی تھی۔ وہ ایکریمین سیاحوں کے روپ میں گھومتے گھامتے اس رہائش گاہ تک پہنچے اور پھر انہوں نے رات کے وقت اس رہائش گاہ کے عقب میں پہنچ کر رہائش گاہ میں 5 بیہوش کر دینے والے گیس کے کیپسول فائر کر دیے، جس کے نتیجے میں رہائش گاہ کے اندر موجود تمام افراد بیہوش ہو گئے۔ عمران اور اس کے ساتھی 15 منٹ باہر رکنے کے بعد جب گیس کا اثر زائل ہو گیا تو عقبی دیوار کے ساتھ موجود ایک درخت پر چڑھ کر رہائش گاہ کے اندر پہنچ گئے۔ انہوں نے رہائش گاہ کا جائزہ لیا۔ رہائش گاہ میں لوسیا نامی لڑکی کے ساتھ 10 ملازمین اور 4 گارڈز بھی موجود تھے۔ وہ سب ہی گیس کے اثر سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ لوسیا کو الگ کمرے میں کرسی پر بندھوا کر عمران نے باقی سب کو دوسرے کمرے میں بندھوا کر وہ کمرہ بند کر دیا تھا۔ رہائش گاہ کے باہر ایک گارڈ موجود تھا جو بے ہوش ہونے والی گیس کے اثر سے بچ گیا تھا، لیکن اسے خاور باہر جا کر بے ہوش کر کے اندر لے آیا تھا اور اسے بھی باقی افراد کے ساتھ باندھ کر کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ اب عمران اور جولیا لوسیا کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے، تم اسے ابھی تک ہوش میں کیوں نہیں لا رہے ہو؟ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ گیس کا اثر آدھے گھنٹے سے زیادہ کا نہیں ہے، ابھی کچھ ہی دیر میں اسے خود ہی ہوش آ جائے گا، عمران نے کہا۔ اسی لمحے خاور اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ ہم نے سب کو رسیوں سے باندھ کر ایک کمرے میں بند کر دیا ہے اور آپ کے کہنے کے مطابق ان سب کو طویل مدت تک بے ہوش رہنے کے انجیکشن بھی لگا دیے ہیں، خاور نے کہا۔ ٹھیک ہے، نعمانی اور صدیقی کہاں ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ وہ چھت پر ہیں اور سڑک کی نگرانی کر رہے ہیں تاکہ اگر اس طرف سے کوئی آئے تو اسے کور کیا جا سکے، خاور نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم بھی باہر جا کر گھومو پھرو، ابھی اس محترمہ کو ہوش نہیں آیا، جب ہوش آئے گا تب ہم اس سے بات کریں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں فیکٹری اور لیبارٹی تک جانے کا راستہ بتاتی ہے یا نہیں، عمران نے کہا تو خاور نے اس بات میں سر ہلا دیا اور مڑ کر واپس چلا گیا۔ تم یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ یہ رہائش گاہ ہے، یہاں یقیناً کچن بھی ہوگا، کچن میں ریفریجریٹر بھی ہوگا جس میں دودھ مل سکتا ہے، اس کے علاوہ کچن میں چینی اور کافی بھی ہوگی، عمران نے کہا۔ تو صاف بولو کہ تم کافی پینا چاہتے ہو، بات اس طرح گھمانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں بغیر گھمائے کرتے کہتا تو تم نے کڑوی چائے بنا لانی تھی، جسے پی کر ظاہر ہے میں نے بھی تمہاری طرح ایسے ہی منہ بناتا جیسے تم بنا رہی ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ تم واقعی نہیں سدھر سکتے، جولیا نے ایک طویل سانس لے کر اٹھتے ہوئے کہا۔ اپنے بھائی کو منا لو تو ہو سکتا ہے کہ سدھر ہی جاؤں۔ بھائی کو بنا لوں؟ کیا مطلب؟ کس بھائی کی بات کر رہے ہو؟ میرے تو بہت سارے بھائی ہیں، باقی سب بھائی تو پہلے ہی مانے ہوئے ہیں، ایک ہی بھائی ہے جو مانے نہیں مانتا اور خواہ مخواہ کا ہمارے درمیان کباب کی ہڈی بنا رہتا ہے۔ تو تم تنویر کی بات کر رہے ہو؟ جولیا نے کہا۔ ایک اچھی بہن ہو، کم از کم اپنے سب بھائیوں کے نام تو جانتی ہو،
عمران نے کہا تو جولیا ایک بار پھر ہنس پڑی۔ اس کے ماننے نہ ماننے سے تمہارے سدھرنے کا کیا تعلق؟ کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو خود ہی شوہروں کو سدھار لیتی ہیں، اور کچھ بیویاں شوہر کو راہ راست پر لانے یا اپنے حکم کا غلام بنانے کے لیے اپنے شیر جوان بھائیوں کا سہارا لیتی ہیں، جن کے سامنے شوہر بیچارہ دم بھی نہیں مار سکتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو سدھار لیتا ہے۔ ایسی بیویاں اور اپنے شوہروں کو ڈرانے والے بھائیوں کا روپ دیتی ہیں، اور شوہر بیچارہ بندہ مار قسم کے بھائیوں کا نام سنتے ہی سدھر بھی جاتے ہیں اور کبھی کبھی دنیا سے بھی سدھار جاتے ہیں۔ عمران نے کہا تو جولیا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تمہیں سدھارنے کے لیے تو واقعی ایسے ہی بھائی ہونے چاہیے، یا تو وہ تمہیں سدھار لیں گے یا پھر تم دنیا سے ہی سدھار جاؤ گے۔ جولیا نے کہا تو عمران بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ جولیا نے بڑی کاٹدار بات کی تھی۔ جولیا مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کافی کے 2 کپ بنا لائی۔ اس نے ایک کپ عمران کو دیا اور دوسرا کپ لے کر دوسری کرسی پر بیٹھ گئی، اور پھر وہ کافی کے سپ لینے لگی۔ باقی ساتھیوں کو بھی کافی بنا دیتی، میں نے 5 کپ بنائے تھے، انہیں بھی دے آئی ہوں، جولیا نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کافی سپ کرنے لگا۔ پھر اس نے کافی کا آخری گھونٹ لے کر کپ سامنے میز پر رکھا ہی تھا کہ اسی لمحے لوسیا کے منہ سے کراہ کی آواز سنائی دی، تو وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ لوسیا کے جسم میں حرکت ہو رہی تھی، وہ ہوش میں آنے کے عمل سے گزر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ ہوش میں آتے ہی اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے معلوم ہو گیا کہ وہ کرسی پر بندھی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ مجھے کس نے باندھا ہے؟ اور تم کون ہو تم؟ اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ تو میرا گھر ہے۔ لوسیا نے ہوش میں آتے ہی عمران اور جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، یس مادام لوسیا، یہ تمہارا ہی گھر ہے اور ہم ہی تمہارے گھر میں بن بلائے مہمان کی طرح آئے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ کون ہو تم؟ ریمنڈ، جیری، کلایا، روجر، کہاں ہو تم سب؟ لوسیا نے پہلے عمران سے کہا اور پھر اس نے چیخ چیخ کر اپنے ملازمین کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ یہ اگر تمہارے ملازمین اور اس رہائش گاہ کے گارڈز کے نام ہیں تو ان میں سے کوئی تمہاری آواز نہیں سنے گا۔ نہیں سنے گا؟ میری آواز نہیں سنے گا؟ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بہرے تو نہیں ہیں جو میری آواز نہیں سنیں گے؟ جیری، کلایا، اس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور ایک بار پھر اپنے ملازمین کو آوازیں دینے لگی۔ وہ سب ہلاک ہو چکے ہیں۔ عمران نے اس کی طرف دیکھ کر سپاٹ لہجے میں کہا تو لوسیا بری طرح سے چونک پڑی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ سب ہلاک ہو گئے ہیں؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیسے ہلاک ہو گئے ہیں وہ سب؟ کس نے کیا ہے انہیں ہلاک اور کیوں کیا ہے؟ لوسیا نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا، ہمیں یہاں کھلا اور خوشگوار ماحول چاہیے تھا تاکہ ہم آزادی سے تم سے بات کر سکتے، اس لیے ہم نے انہیں ہلاک کیا ہے اور ان کی لاشیں تمہاری رہائش گاہ کے عقبی باغ میں دفن بھی کر دی گئی ہیں۔ عمران نے اسی انداز میں کہا تو لوسیا کا رنگ زرد پڑ گیا اور وہ ان کی طرف خوف بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم دونوں انہیں کیسے ہلاک کر سکتے ہو؟ ہم دونوں نے نہیں، ہمارے ساتھیوں نے انہیں ہلاک کیا ہے۔ ہمارے بہت سے ساتھی باہر موجود ہیں۔ اوہ، لیکن تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ میرے ملازموں اور گارڈز کو تم نے کیوں ہلاک کیا ہے؟ کیا تم ڈاکو ہو اور مجھے لوٹنے آئے ہو؟ دیکھو لوسیا، میرے پاس لمبی چوڑی گفتگو کے لیے قطعی وقت نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں مختصر سا پس منظر بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد تمہیں میرے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ پس منظر؟ کیسا پس منظر؟ سنو، تم لارڈ ایمرے کی بیوی ہو اور تمہارے باپ کا نام رے مورگن ہے، ڈاکٹر رے مورگن۔ ہاں، مگر تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ تم اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے باپ سے ملنے اس کی رے فیکٹری میں جاتی ہو، اور وہ بھی اعلیٰ حکام کی اجازت کے بغیر۔ اعلیٰ حکام کی اجازت کے بغیر؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں کبھی اجازت کے بغیر نہیں گئی۔ ڈیڈی جب تک مجھے لیبارٹری آنے کی اجازت نہ دیں اور مجھے اسپیشل کارڈ نہ پہنچایا جائے، اس وقت تک میں لیبارٹری نہیں جا سکتی۔ اسپیشل کارڈ ملنے کے بعد بھی سرکاری گاڑیاں آتی ہیں جو مجھے لیبارٹری لے جاتی ہیں، میں کبھی بھی بنا اجازت کے وہاں نہیں گئی، لوسیا نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ وہ شاید سمجھ رہی تھی کہ حکومتی اہلکار اسے انکوائری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کون سی اتھارٹی تمہارے پاس جاری کرتی ہے؟ ہمارے پاس ساری تفصیل ہے، کیونکہ اس وقت ڈاکٹر رے مورگن کی زندگی خطرے میں ہے اور تمہاری وجہ سے لوکاسا کا وہ خفیہ راستہ اوپن ہو گیا ہے۔ یہاں پاکیشیائی ایجنٹ آنے والے ہیں جو تمہارے لیے کھلنے والے راستے کے ذریعے لیبارٹری اور فیکٹری میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگر بروقت کارروائی نہ کی جاتی اور انہیں فوراً ہلاک نہ کر دیا جاتا تو وہ لیبارٹری تک پہنچ چکے ہوتے
اور اگر وہ وہاں پہنچ جاتے تو وہ تمہارے باپ سمیت لیبارٹری اور فیکٹری دونوں کو ہی تباہ کر دیتے۔ میری وجہ سے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری وجہ سے پاکیشیائی ایجنٹوں کو تھرڈ وے کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ تھرڈ وے لوکاسا میں ہے یا نہیں، اور جب بھی مجھے گاڑی لینے کے لیے آتی ہے تو سب سے پہلے مجھے ایک خاص انجیکشن لگایا جاتا ہے، اور جب میں بے ہوش ہو جاتی ہوں تو مجھے اٹھا کر کسی گاڑی میں ڈال کر تھرڈ وے لے جایا جاتا ہے، اور پھر مجھے ڈیڈی ہی اینٹی انجیکشن لگا کر ہوش میں لاتے ہیں۔ تب تک میں ان کے پاس پہنچ چکی ہوتی ہوں۔ اگر تمہیں اس دوران ہوش نہیں ہوتا تو تم کیسے کہہ رہی ہو کہ وہ تھرڈ وے ہے جہاں سے تمہیں لیبارٹری تک لے جایا جاتا ہے؟ ایک روز میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے مجھے انجیکشن کی بہت کم ڈوز دی گئی تھی۔ مجھ پر غنودگی ضرور طاری ہوئی تھی، لیکن میں بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ جب میں سرنگ میں پہنچی تو مجھے اس وقت تک کافی حد تک ہوش آ چکا تھا۔ میں ایک جیپ میں تھی اور میرے ساتھ 4 مسلح فوجی تھے، وہی تھرڈ وے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ مجھے کسی تھرڈ وے سے ہی لیبارٹری میں لے جایا جاتا ہے۔ تو تم یہ نہیں جانتی کہ تھرڈ وے کہاں ہے؟ نہیں، میں نہیں جانتی، لوسیا نے کہا۔ اس کا لہجہ سن کر عمران سمجھ گیا کہ وہ اس سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جولیا، تمہارے پاس ریوالور ہے، اسے نکالو۔ لگتا ہے لوسیا کو اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے، یہ مرنا چاہتی ہے، عمران نے انتہائی خوفناک لہجے میں ساتھ بیٹھی ہوئی جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو جولیا نے اپنے ہینڈ بیگ سے بھاری دستے والا ریوالور نکال کر عمران کو دے دیا۔ ریوالور دیکھ کر لوسیا کا رنگ اڑ گیا۔ نہیں نہیں، مجھے مت مارو، میں سچ بول رہی ہوں، آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لوسیا نے ایک گیاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے عمران کی آنکھوں میں بے پناہ صفاقی دکھائی دے رہی تھی، جسے دیکھ کر اس کا رواں بے اختیار کانپ اٹھا تھا۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو تو پھر ریپ، میزائل فیکٹری اور لیبارٹری کے بارے میں ساری تفصیل بتا دو۔ اوہ نہیں، مجھے نہیں معلوم، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم ہے، مجھے چھوڑ دو، مت مارو مجھے زندہ رہنا ہے، لوسیا نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو تو پھر جو کچھ میں پوچھ رہا ہوں بتاؤ، ورنہ تمہارے جسم میں اس سارے ریوالور کی گولیاں اتر جائیں گی، اور جو تمہاری لاش دیکھے گا وہ بھی تم سے نفرت کرے گا۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم بہت کچھ جانتی ہو اور جان بوجھ کر نہیں بتا رہی ہو، عمران نے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتی، میں لوسیا نے اسی طرح ہکلاتی ہوئی آواز میں کہا۔ تو پھر تمہارا زندہ رہنا ہمارے لیے بیکار ہے، عمران نے کہا، اور پھر اس نے ریوالور کے ٹریگر پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ رک جاؤ، فار گاڈ سیک، گولی نہ چلانا، لوسیا نے چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ تو عمران نے ٹریگر پر دباؤ کم کر دیا۔ تو پھر بولو تو زندہ رہو گی، ورنہ تم علی عمران ہو، پاکیشیا کے علی عمران؟ لوسیا کے منہ سے بے اختیار نکلا، اور پھر اس نے جلدی سے اپنا منہ بند کر لیا، جیسے اسے غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ اس نے بے خیالی میں کیا کہہ دیا ہے؟ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر عمران سمیت جولیا بھی چونک پڑی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم علی عمران کے بارے میں جانتی ہو؟ ویری گڈ، پھر تو تم واقعی بہت کچھ جانتی ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو لوسیا نے اور زیادہ ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم تھرڈ وے کے بارے میں اور لیبارٹری اور فیکٹری کے بارے میں بھی سب کچھ جانتی ہو۔ تمہارے لیے اب یہی بہتر ہوگا لوسیا کہ اپنی زبان کھول دو، ورنہ نہیں، مجھے یقین ہے کہ تم علی عمران ہو، اور تم رے فیکٹری اور لیبارٹری کو یہاں تباہ کرنے کے لیے آئے ہو۔ تم میری بوٹیاں اڑا دو، مجھے گولی مار دو، لیکن میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ تمہاری یہ جرأت، حرافہ، کہ تم میرے سامنے انکار کرو۔ خاموش بیٹھی ہوئی جولیا یکلخت غصے سے بپھری ہوئی چیختی ہوئی اٹھی اور تیز چلتی ہوئی لوسیا کے قریب آئی، اور دوسرے لمحے لوسیا کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ جولیا نے پوری قوت سے لوسیا کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ پھر جولیا پر جیسے جنون سا سوار ہو گیا، اور وہ مسلسل لوسیا کو تھپڑ مارنے شروع ہو گئی، اور لوسیا کی چیخیں کمرے کی چھت اڑانے لگیں۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے گال پھٹتے چلے جا رہے ہوں، اور اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے، اور اس کے جسم میں درد کی تیز اور ناقابل برداشت لہریں سی دوڑنے لگی تھیں، لیکن اس کے منہ سے تھپڑ کھانے کے باوجود نہیں نکل رہا تھا۔ میں تمہاری گردن کاٹ دوں گی، بدبخت عورت، جلدی بتاؤ، ورنہ تمہارا بھیانک حشر کروں گی، جولیا نے اس کی گردن پکڑ کر زور سے دباتے ہوئے کہا۔ نہیں بتاؤں گی، کچھ نہیں بتاؤں گی، مار دو مجھے، مگر میں اپنے باپ اور اپنے ملک سے غداری نہیں کروں گی، مار دو مجھے، لوسیا نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ پیچھے ہٹ جاؤ جولیا، یہ ایسے نہیں بتائے گی، عمران نے اٹھ کر آگے بڑھتے ہوئے جولیا کو زبردستی کھینچ کر پیچھے کرتے ہوئے کہا، جس کا چہرہ لوسیا کے نانا سن کر غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ میں اس کی ہڈیاں توڑ دوں گی، اس کا خون پی جاؤں گی۔ تم عورت ضرور ہو، لیکن عورت کی نفسیات سے واقف نہیں ہو لوسیا۔ ابھی دیکھتا کس طرح تمہاری اس نا کو میں ہاں میں بدلتا ہوں، اور تم پنجرے میں قید مینا کی طرح بولنا شروع کر دو گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جیب سے ایک ڈبیا نکالی اور اسے لا کر جولیا کی
لوسیا کی آنکھوں کے سامنے کھول دیا۔ لوسیا جس نے درد کی وجہ سے آنکھیں بند کر لی تھیں، اس نے آنکھیں کھولیں اور پھر جیسے ہی اس کی نظر ڈبیا پر پڑی، اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کے چہرے پر یکلخت بے پناہ خوف کی لہریں دوڑنے لگیں، کیونکہ ڈبیا میں سیاہ اور زرد لکیروں والا لمبا سا کراہیت ناک کیڑا تھا جس کی بے شمار ٹانگیں تھیں اور وہ انتہائی کریہ دکھائی دے رہا تھا۔ دور کرو اسے میری نظروں سے، میرا جی متلا رہا ہے، فار گاڈ سے اسے دور کرو۔ یہ زہریلی ٹانگوں والا کیڑا ہے، اس کی ٹانگیں نوکیلے کانٹوں جیسی ہیں، ابھی یہ تمہارے جسم پر چلے گا تب تمہیں پتہ چلے گا کہ کراہیت کسے کہتے ہیں، عمران نے کہا، اور اس نے ڈبیا کے ایک کونے میں چٹکی بھری اور اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا تو اس نے سیاہ رنگ کا باریک سا دھاگا پکڑا ہوا تھا۔ دھاگے سے وہ انتہائی غلیظ کیڑا لٹکا ہوا تڑپ رہا تھا۔ عمران نے جیسے ہی وہ کیڑا لوسیا کی آنکھوں کے سامنے کیا تو لوسیا کو یکلخت ابکائیاں سی آنے لگیں، اس کے جسم میں پھروریاں اور ذہن میں دھماکے ہونے لگے، وہ تھر تھر کانپنا شروع ہو گئی، اس کا چہرہ اس قدر متوش ہو گیا تھا جیسے خوف سے وہ بے ہوش ہی ہو جائے گی۔ ہٹاؤ اسے ہٹاؤ، فار گاڈ سیک اسے میری نظروں سے ہٹا لو ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ ڈاکٹر رے مورگن کی بیٹی اتنی آسانی سے کچھ نہیں بتائے گی، اس لیے میں یہ انتظام کر کے ہی آیا تھا۔ جولیا آگے آؤ اور یہ کیڑا لوسیا کے جسم پر ڈال دو، عمران نے بات کرتے ہوئے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ جولیا جو اس کیڑے کو دیکھ کر منہ دوسری طرف کیے کھڑی تھی، عمران کی بات سن کر بوکھلا گئی۔ تو تم خود ڈال لو اس کے جسم پر، جولیا نے منہ بنا کر کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اب شروع ہو جاؤ لوسیا، ورنہ، عمران نے لوسیا سے مخاطب ہو کر کہا اور دھاگے سے لٹکا ہوا کیڑا اس کی گردن کے پاس لے آیا۔ رکو، بتاتی ہوں، ہٹاؤ اسے، اس غلیظ اور مکروہ کیڑے کو ہٹاؤ، لوسیا نے یکلخت حلق کے بل چیخ کر کہا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا ذہن اس کیڑے کے خوف اور کراہیت کی وجہ سے دھماکے سے پھٹ جائے گا۔ اوکے، تو پھر بولنا شروع کر دو، جیسے ہی تم خاموش ہوئی یہ کیڑا تمہارے جسم پر رینگنا شروع ہو جائے گا اور تم اسے ہٹا نہ سکو گی، عمران نے ایک بار پھر سرد لہجے میں کہا اور کیڑا ذرا سا پیچھے کر لیا۔ لوسیا نے فوراً آنکھیں بند کر لیں اور اس کے جسم پر بدستور لرزش تھی۔ دوسرے لمحے سے یوں محسوس ہوا جیسے سب کچھ اس کے ذہن سے نکل کر خود بخود اس کی زبان پر آ کر باہر پھسلنا شروع ہو گیا ہو۔ وہ تیزی سے بول رہی تھی اور ایسے بول رہی تھی کہ اسے خود بھی نہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے اور کیسے بولتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے دل میں بدستور وہ کیڑا چپکا ہوا تھا جس کی زہریلے پنجے اسے اپنے دماغ میں چپتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے اور وہ بولتی چلی جا رہی تھی۔ ویل ڈن لوسیا، ریئلی ویل ڈن، تم نے ساری تفصیل بتا دی ہے، لو میں اس کیڑے کو تمہارے سامنے جوتے سے کچل دیتا ہوں، عمران نے مطمئن لہجے میں کہا اور پیچھے ہٹ کر اس نے کیڑے کو زمین پر ڈالا اور اسے بوٹ تلے کچل دیا۔ اسے کیڑے کو کچلتے دیکھ کر لوسیا کے چہرے پر موجود خوف زائل ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ اوہ مائی گاڈ، یہ کس قدر بھیانک اور مکروہ کیڑا تھا، لوسیا نے کہا تو عمران مسکرا دیا۔ تم کبھی فیکٹری میں داخل نہیں ہو سکتے، وہ ہر صورت میں تمہیں ہلاک کر دیں گے، ہر صورت میں، لوسیا نے یکلخت چیختے ہوئے کہا۔ وہ اب خود پر لان تان کر رہی تھی کہ اس نے کیوں اس عمران کو اپنے باپ کی لیبارٹری اور فیکٹری کے بارے میں بتایا ہے۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوسیا، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے تاکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو کہ تمہارا باپ جو مسلمانوں کا دشمن ہے اور مسلمانوں کو یہودیوں کی طرح پوری دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتا ہے، میں اس کا کیا انجام کرتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ جولیا کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے کمرے کے دروازے کی طرف مڑنے ہی لگا تھا کہ یکلخت اس کا گھومتا ہوا ہاتھ پوری قوت سے لوسیا کی کنپٹی پر پڑا اور لوسیا کو یوں محسوس ہوا جیسے یکلخت اس کا سر پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہو، اس کے دماغ میں یکلخت آتش فشاں سا پھوٹ پڑا ہو اور دوسرے لمحے اس کا سر ڈھلکتا چلا گیا۔